بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اسلامیات کی بک کو سٹارٹ کیا ہوا تھا پنجم جماعت کی یعنی کہ 5 کلاس کی، اور اس کا باب نمبر دوم جون سے ہے۔ اس کا جو تھرڈ والا جون سا پارٹ ہے عیدین، اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی جون سی ریڈنگ ہے وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی مشق اسی ویڈیو میں کریں گے۔ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی دو مواقع ہیں۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ عید الفطر مسلمان رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال المکرم کو عید الفطر مناتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے غریب، مسکین اور نادر لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں یعنی کہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ یہ عید 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس عظیم واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ قربانی کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے۔ قربانی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے نیکسٹ ہے عیدین کے احکام و آداب۔ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید کے دن سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز عید ادا کرتے ہیں۔ نماز عید میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ عید کے موقع پر چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عید کے دن نہا دھو کر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس گھر لوٹتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ عیدین کے معاشرتی فوائد۔ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ یہ ہے معاشرے میں بھائی چارے اور غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہے۔ عید کے خطبے میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس سے نیکسٹ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ یہ تھی اس کی ریڈنگ۔ اب اس کی مشق جون سی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا کویسچن نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے عید الفطر منائی جاتی ہے، اس کا آنسر آئے گا جیم والا یکم شوال المکرم۔ سیکنڈ والا جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا دال والا۔ تھرڈ والے کا آنسر آئے گا الف والا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دال والے کا آنسر آئے گا الف والا 2 رکعت، اور لاسٹ والا اس کا آنسر آئے گا الف والا تکبیرات۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا سیکنڈ والا، خالی جگہ پوٹ کریں۔ الف والا ہے دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کیے ہیں۔ سیکنڈ والا اس کا یہاں پہ آئے گا انعام۔ تھرڈ والا عید کے لیے ڈیش نہیں دی جاتی اذان۔ عید کے خطبے کو ڈیش سے سننا چاہیے، خاموشی اور توجہ۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یہ تھے اس کا کویسچن نمبر 2۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3۔
मुख्तसर जवाब दे, यानी कि शार्ट क्वेश्चन जो उनसे हैं वो हैं। फर्स्ट वाला है ईदैन से क्या मुराद है। इसका जवाब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा, इन दोनों ईदों को ईदैन कहा जाता है। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इससे नेक्स्ट है बे वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, फितराना किसे कहते हैं। इनके आंसर, इसका आंसर जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ही है। ये लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आप ध्यान से ये मार्क कर ले, रीडिंग इसलिए नहीं कर रहा कि स्टार्ट में रीडिंग कर दी थी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड वाला, ईदैन के मौका पर हमें गुरबा और मसाकीन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इसका आंसर आएगा ईदैन के मौके पर हमें गुरबा और मसाकीन को भी अपने साथ ईद की खुशियों में शरीक करना चाहिए। ये रीडिंग में आगे पीछे था तो इसलिए मैंने ये लाइन लिख दी है। आप भी लिख ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप अंदर से भी ढूंढ के लगा सकते हैं। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, ईद की नमाज के खुतबे में मुसलमानों को किन बातों का दर्स दिया जाता है। इसका जवाब आएगा जौन सी मशक है उसके ऊपर। ये है नमाज ईद के बाद खुतबे में मुसलमानों को आपस में प्यार मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया जाता है। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि तफसीली जवाबात लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे हैं वो वाले। अलिफ वाला है ईदैन की अहमियत और अदाब वाजिया करें। इसका जवाब आएगा जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। ये आएगी 2 लाइनें पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले ये 2 लाइनें लिखनी है। ये 2 लाइनें लिखकर इसके बाद पेज नंबर 25 पर ये ईद उल अजहा यहाँ से लेकर यहाँ तक और ईदैन के अहकाम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी। इससे नेक्स्ट 25 से नेक्स्ट 26 पेज जोन से स्टार्ट में यहाँ तक। ये है आंसर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा बे वाला, यानी कि सेकंड वाला, ईदैन के मुआशरती फ़वाइद व असरात बयान करे। इसका जवाब आएगा जौन सी मशक है इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।